اس کی بادشاہی سے، اس کی حکمرانی سے نہ دنیا نہ آخرت. دنیا تو ڈھیل دی ہوئی ہے اس نے، صرف ڈھیل دی ہوئی ہے. یہ ڈھیل تو ختم کرنی ہے. ہم مرتے جائیں گے، ہماری ڈھیل ختم ہوتی جائے گی، ہماری مہلت ختم ہوتی جائے گی. ہم مر گئے، قیامت 4000 کروڑ سال بعد ہے، ہماری تو قیامت شروع ہے. وہی موجود ہے. اللہ ہمیں دل سے وابستہ کر دے. 2 منٹ آخری میں آپ سے لے رہا ہوں کیونکہ قرآن نزولی ترتیب میں ختم ہو رہا ہے، تو یہ بات ہمیں آج دوبارہ سمجھ لینی چاہیے. سما خراش کے لیے دل سے معذرت، میں جذباتی بھی ہو گیا. دیکھیے، ہماری 4 غلطیاں ہیں، ہماری جڑیں کٹ رہی ہیں، ہماری جڑیں آئندہ بھی پنپیں گی نہیں کبھی اگر یہ ٹھیک نہیں ہوئی تو. پہلی، قرآن کو دین کے علم میں فیصلہ کن حیثیت نہ دینا. فرقان کہتے رہے، ماننا نہیں ہے. میں نے چلاؤں گا، میں میری فلاں کتاب، میرے فلاں، ان کے فلاں. یہ فرقان، اس کے سیاق اور سباق کو نظر انداز کر دینا. ایک ٹکڑا یہاں سے نکالا، ایک ٹکڑا وہاں سے نکالا، اپنی کتاب کا پورا چیپٹر لگایا، اس کی آدھی آیت لگائی، بات پوری ہو گئی. اور ہمارے پاس کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دیکھو حلیہ شاندار، اور بات بھی عربی میں تھوڑی سی، اور قرآن کی بھی آیت آ گئی تو ٹھیک ہی ہوگی. واہ واہ، سبحان اللہ. 99% دین یہ ہے ہمارا. 99% دین یہ ہے ہمارا. اور اس کی آیتوں کو الگ نکال کر اپنے خیالات کی تائید میں پیش کر دینا. اللہ کرے انجانے میں ہوتا ہو، لیکن پڑھانے کا طریقہ یہی ہے. اتنا ہی ہے بس. 8 سال میں اتنا قرآن پڑھایا جاتا ہے. 8 سال کے کورس میں یہ قرآن ہے. آپ خود چھان پٹک کر لیجئے، اس سے زیادہ نکل آئے تو آپ بولیے گا میں اس وقت جس سے آپ کہیں گے جا کے سب کے سامنے معافی مانگوں گا. اس سے زیادہ قرآن نکل آئے. سنت کو دین کے عمل میں فیصلہ کن حیثیت نہ دینا. اللہ، سننے میں کتنا آسان لگ رہا ہے یہی. سنت کو دین کے عمل میں فیصلہ کن حیثیت نہ دینا، سنت اور حدیث کے فرق کو نہ سمجھنا اور انہیں الگ الگ کر کے بیان نہ کرنا. سنت اور حدیث میں نے بڑی دفعہ عرض کیا، آئندہ بھی بار بار کرتا رہوں گا. کیا فرق ہوتا ہے؟ سنت کیا ہوتی ہے، حدیث کیا ہوتی ہے؟ سنت اور حدیث، سنت کو دین کے عمل میں فیصلہ کن حیثیت نہ. نبی کیا دے کر گئے تھے؟ یہ قرآن، یہ سنت. دونوں کی جگہ ہٹا چکے ہم. دونوں کی بنیاد کھود کر وہاں ہم نے بھوسا بھرا ہوا ہے. شریعت یعنی کہ اللہ کے قانون اور فقہ، انسانوں کی سمجھ کا فرق نہ سمجھنا اور ان کو الگ الگ کر کے بیان نہ کرنا. فقہ بھی شریعت بنا رکھی ہے. تو کیا ہوگا جب شیعہ بھی کہتے ہیں ہمارا فقہ شریعت ہے اور سنی بھی کہتے ہیں ہمارا فقہ شریعت ہے، تو کیا ہوگا؟ دین الگ الگ ہوگا نا. جب بریلوی بھی کہتا ہے میرا فقہ شریعت ہے اور دیوبندی بھی کہتا ہے میرا فقہ شریعت ہے، دین الگ الگ ہوگا نا. تو 14-15 ان کے پاس فقہ ہے، 16-17 ہمارے پاس فقہ ہے. دین بھی اتنا ہی بانٹ رکھا ہے، فرقے بھی اتنا ہی بنا رکھے ہیں. کہاں ہے ماخذ؟ قرآن تو غائب ہے. اور آخری، اللہ کے رسول اور نبیوں کے فرق کو نہ سمجھنا اور ان کی دعوت کے مضمرات کو نہ سمجھنا. کہ جب رسول کوئی بات کہہ لیتا ہے تو اس کا نتیجہ وہ رسول کی بات کے نتیجے ہوتے ہیں. باقی تو آخری تک نبوت کے پیغام چل رہے ہیں. یہ کئی دفعہ یہ چاروں باتیں ہم بار کر چکے ہیں. میں نے تو ایک جگہ لا کے رکھ دی ہیں آج. اس کا پھر نتیجہ نکلے گا. یہ مت سمجھیے کہ ہم جو دل چاہے کریں گے اور رہیں گے بھی جنت میں، یہاں بھی اور وہاں بھی ہمارا ٹکٹ بک ہے. اس غلط فہمی نہیں لینا. پھر ہوگا دین کی شاندار شکل کا مسخ ہو جانا. یہ دین نہیں رہے گا. یہ فرقہ اس فرقے کا دین، اس فرقے کا دین، اس فرقے کا دین بنے گا. نہ اسلام رہے گا، نہ دین ابراہیم رہے گا. اللہ کے دیے ہوئے کامل دین میں انسانی اضافے اور کمی ہو جانا اور انہیں دین بتانا، یعنی کہ دین گڑھنا، یعنی کہ بدعات. اس کی وجہ وہی پچھلی بات جو ہم نے کی ہے. شدت پسندی، لوگوں کا زبردستی مسلمان بنانا اور زمین پر غلبہ اور حکومت کی خواہش رکھنا اور اس کو دین کا تقاضا بتانا کہ مسلمان تو کرنے ہی آئے ہیں. فرقہ بندی کا ظہور، کفر کے فتوے اور دین کے نام پہ قتل و غارت گری، یہ سب ہم کہاں سے پیدا کرتے ہیں؟ یہ سب یہاں سے پیدا ہوتا ہے، ان 4 بنیادی غلطیوں سے. اللہ ہمیں توفیق. دیکھیں آخری سانس تک ہے. ہم نہیں، میری تو کیپیسٹی کم ہے، میں تو تھوڑی بات کر سکوں گا. جس کی زیادہ ہے وہ زیادہ کرے گا. جس کی اللہ تعالیٰ نے بتا دو. ہم سب کو عالم نہیں بنا رہے، نہ مجھ سے کہا ہے نہ اس کو کہا ہے. اپنا کام کرو، لیکن مر کے آؤ گے مجھے اپنا منہ دکھانے کے لیے اکیلے کھڑے ہوگے میرے سامنے آ کے. تمہارا بیٹا تمہارے بیچ میں نہیں آئے گا اور تم اب میرے اور اپنے بیٹے کے بیچ میں نہیں آؤ گے. اتنی کیپیسٹی بلڈنگ. یہ کیپیسٹی بلڈنگ ہمیں صرف یہ بتائے گی واہ واہ بات قرآن کے مطابق ہو رہی ہے. ذرا سی توجہ سے یہاں تک پہنچ سکتا ہے ہم میں سے ہر کوئی. یہ بات قرآن کے مطابق ہو رہی ہے. یہ بات قرآن کے مطابق ہو رہی ہے. یہ بات قرآن کے مطابق نہیں ہو رہی. اب اس کا حلیہ جو بھی ہو، اب یہ کوئی بھی کتاب کھولے، کسی کو بھی نام بتائے یہ بات قرآن کے مطابق نہیں ہو رہی، میرا کیا اس سے واسطہ. یہ کیپیسٹی بلڈنگ ہر شخص نے کرنی. یہ جو کچھ میں نے آپ سے عرض کیا ہے دوبارہ کھولیں جا کر. ہم 20 منٹ یہاں بیٹھتے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ اور بھی نکالا کریں ہفتے.
ابھی قرآن 2/3 باقی ہے، بس یہ کرنا ہے ہم نے، باقی زندگی گزارنی ہے صاف ستھری۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے ذوق کو میں اضافہ کرے۔ میں پھر معافی چاہتا ہوں، میں تھوڑا جذباتی ہو گیا، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔